अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। तू हकीकत है, मैं सिर्फ एहसास हूँ। तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ। लेता है हर शेर तिलावत करता है, पढ़ता है कोई जब नाते नबी समझो की इबादत करता है। अब मैं बिना किसी ताखीर और तमहीद के जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती मसूद अहमद साहब कासमी, सदरुल मुदर्रिसीन मदरसा अरबिया अतहरुल उलूम से बड़े ही अदब व एहतराम से इल्तिमास करता हूँ कि वाए और हम सामईन को अपने कीमती कलिमात से मुस्तफीज फरमाए। अहले महफिल मुंतज़िर है देर से आली वक़ार, अहले महफिल मुंतज़िर है देर से आली वक़ार। आपके पंदो नसाहे का उन्हें है इंतजार। हजरत वाला تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. جن کے اندر استقامت اور پائیداری ہوتی ہے، جن کے اندر مضبوطی اور جماع ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر خصوصی کرم نازل فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی خصوصی رحمت اس کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ اس لیے جگہ خالی ہے، ابھی جو مجلس جس مجلس پر اللہ تبارک و تعالی کی خصوصی رحمت ہے، جگہ لے لیں، مل کر بیٹھیں گے اور اس آسمان کے سائے تلے ہم نے اپنے جسموں کو ملایا اور ہم ایک مجلس میں متحد ہو کر بیٹھ گئے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو بھی ملا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا کر دے گا۔ لیکن اگر دین کی مجلس میں آ کر کے دین اسلام کی باتیں سننے کے جذبے سے آ کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے جذبے کو لے کر کے اسلامی تعلیمات سے روشناس ہونے کے لیے یہ جذبہ لے کر کے آئے اور ہم منتشر ہو، اگر منتشر رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی منتشر کر دے گا۔ آئیے متحد ہو کر کے بیٹھئے، متحد ہو تو بدل ڈالو دنیا کا نظام، منتشر ہو تو مرو چلاتے کی ہو، شور مچاتے کی ہو۔ یہ آیا ہمارے درمیان یہ اتحاد اتفاق کی فضا قائم کیوں نہیں ہوتی؟ ارے اپنے جسموں کو جو ظاہر ہے اس کو ملا کر کے بیٹھو، اللہ تبارک و تعالی دلوں کو ملا دے گا، اللہ تبارک و تعالی دلوں کو جوڑ دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سووا صفوفکم وَإِلَّا لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَكُمْ، اپنی صفوں کو درست کیا کرو، اپنی صفوں کو سیدھا رکھا کرو، اپنے صفوں کے اندر کدی نہ آنے دو۔ اگر تم نے اپنے صفوں کو سیدھا رکھا تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں کو سیدھا رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں کو درست رکھے گا۔ اور اگر تم نے صفوں میں کجی کی، اگر تم نے صفوں میں ٹیڑھا پن پیدا کیا، اگر تم نے صفوں میں خلا پیدا کیا، وَإِلَّا لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَكُمْ، اگر تم نے صفوں کو درست نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے درمیان اختلاف پیدا کر دے گا، ایک دوسرے کے مخالف نظر آؤ گے کہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ہو کر جب تم نے اپنے جسموں کو درست نہیں کیا، جس حالت میں انسان سجدہ کرتا ہے تو حدیث کے الفاظ ہیں یسجد بین قدمی الرحمن، اور رحمان کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر معلوم ہو جائے سجدے کی حالت میں وہ بندہ اللہ سے کتنا قریب ہوتا ہے تو قیامت تک اپنے سر کو سجدے سے نہ اٹھائے، تو جب اتنا قریب وہ اللہ تبارک و تعالی سے ہو اور اس حالت میں اپنے صفوں کو درست نہ کرے، اس حالت میں وہ اپنے حالت کو درست نہ کرے، اپنے صفوں کو سیدھا نہ کرے، تو کیا ضمانت اور کیا گارنٹی ہے کہ وہ مسجد سے باہر نکلے گا، وہ دین اسلام کی مجلس سے باہر نکلے گا، وہ دینی تعلیمات کے لیے منعقد کی جانے والی وہ محفل سے باہر
اس کے دل میں بھی اتحاد و اتفاق پیدا ہوگا۔ بیٹھ جاؤ، آؤ مل کر انقلاب تازہ تر پیدا کریں، آؤ مل کر انقلاب تازہ تر پیدا کریں، زہر پر چھا جائے اس طرح کی لوگ دیکھا کریں، انقلابی ذہن لے کر کے، انقلابی جذبہ لے کر کے آئے ہیں، تو میری گزارش ہے کہ اس انقلابی جذبے کے ساتھ بیٹھے۔ نوجوانوں سنو، جوانوں یہ صدائیں آ رہی ہیں آبشاروں سے، جوانوں یہ صدائیں آ رہی ہیں آبشاروں سے، چٹانیں چور ہو جائے جو ہو عزم سفر پیدا، اور نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، ارے تو اس عیش و آرام کے بستر کو کب تک تلاش کرتا رہے گا؟ نرم گداز بستروں کی کھوج کب تک رہے گا؟ ان گدوں اور قالینوں پر کب تک بیٹھا رہے گا؟ ان ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے مزے کب تک لیتا رہے گا؟ نکل، علامہ اقبال نے کہا تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ یہ جوان، یہ نوجوان کسی قوم کے معمار، یہ ہر قوم کی بنیاد، ہر قوم کے لیے اصل اور ریڑھ کی حیثیت اور اس کا مقام رکھتے ہیں۔ آج کے اس اجلاس کو منعقد کرنے والے، اس میں حصہ لینے والے، یہ موقع ہمارے لیے فراہم کرنے والے یہ نوجوان ہیں جنہوں نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا۔ کل کے دن مت یہ کہنا کہ حصہ تو ہم نے لیا، کام تو ہم نے کیا، لیکن نام بڑوں کا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں حضرات نے مل کر کے بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ ایک معمار ہے، ایک اپنے سامان کو لے کر کے آ رہا ہے پہاڑوں سے، وہ پتھروں کو لے کر کے آ رہا ہے، لے اس کی محنت زیادہ ہے۔ قرآن جب ذکر کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پہلے کرتا ہے اور اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ اس کے بعد کرتا ہے، پتہ چلا کہ کام نوجوان کریں گے، نوجوانوں کی حوصلہ افزائی ہوگی، لیکن نام بڑوں کا ہے، اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ کام اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے، نام نہیں دیکھتا۔ اس لیے جس جذبے کے ساتھ آپ نے اس مجلس کو سجایا ہے، جس جذبے کے ساتھ آپ نے اس محفل کو آراستہ و پیراستہ کیا ہے اور ان تمام حضرات کے لیے موقع فراہم کیا ہے، میں ان تمام حضرات کی جانب سے انتظامیہ کا شکر گزار ہوں، ان کی خدمت میں تہنیت اور مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایسی بابرکت مجلس سجائی۔ ذرا اپنے مقام کو بھی محسوس کرو، اپنے مقام کو بھی محسوس کرو کہ اس طریق کریم کی ایک مختصر سی آیت کا ٹکڑا تلاوت کیا ہے، پوری آیت بھی تلاوت نہیں کی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ۔ ہوش کے کانوں سے سنیے گا، ہوش کے ناخن لیجئے گا اور دل کے کانوں سے سنیے گا، ورنہ اگر دل کے کانوں سے، ہوش کے کانوں سے نہیں سنو گے تو آگے یہاں سے چلے جاؤ گے، لیکن اس آنے کا کوئی فائدہ اور کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہے۔ آئے ہیں، اپنی نیند کو قربان کیا ہے، اپنے وقت کو قربان کیا ہے، تو کچھ لے کر کے جائیں، کچھ سن کر کے جائیں، کوئی جذبہ لے کر کے جائیں، کوئی امنگ لے کر کے جائیں، کوئی حوصلہ لے کر کے جائیں، کوئی ہمت پیدا کر کے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ آئے ہو اور یہاں سے ہم بے جذبے کی چلے جائیں، بے ہمت کے چلے جائیں، بے حوصلے کے چلے جائیں، یہ تو بڑی ہی ناکامی اور بڑی ہی نامرادی ہوگی۔ آئے ہیں، کچھ لے کر کے جائیں۔